حاضرات نہ کھلے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور چند وجوہات، ان میں سے آپ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل حاضرات کھل جائے گی۔ سب سے پہلے تو جس جگہ پر آپ حاضرات کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس جگہ میں گندگی نہیں ہونا چاہیے، ناپاک چیز نہ ہو۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سگریٹ اس کمرے میں پینا، یا اسی طرح اس میں بعض نسوار لگانے والے وہ جو نسوار پھینک دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی حاضری میں جو ہے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اس کمرے کو خوشبودار رکھیں، اگر اس میں جیسے برکت والی چیزیں ہوں، جیسے دینی کتابیں وغیرہ، یا وہاں دینی درس آپ دیتے ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہو اس میں، تو یہ چیزیں بھلی پڑے رہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ ایسا کمرہ دیکھیں جو بالکل گودام بنا ہوا ہو، اس کے اندر آپ جو بھی کچرا ہے وہ ڈالتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، پاک جگہ ہو۔ مسجد میں کر رہے ہیں جب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، پاک جگہ ہے تو کوشش کریں آپ کوئی خاص کمرہ جو مختص کریں، اس کے لیے اس کو حصار کر دیں۔ حصار نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حاضرات نہیں ہوتا۔ اب جن بچوں پر حاضرات نہیں ہوتا تو ان میں یہ چیزیں ہیں، دیکھیں، یا تو کتے نے اسے کاٹا ہوا ہے، یا پھر بچھو نے اسے کاٹا ہے، یا کسی سانپ نے اسے کاٹا ہوا ہے، تو یہ، اور یا تو پھر اس کا جو ہے آپریشن ہو چکا ہے، تو اس بچے پر جو ہے حاضری نہیں ہوتی۔ آپ جب چلا کرتے ہیں یا حاضرات کا عمل آپ کے ہاتھ لگ جائے، ایک بچے پر آپ نے حاضرات کیا، اگر اس پر نہیں کھلتی تو آپ دوسرا بچہ منتخب کریں۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کچھ بچوں کی روحانی جو ہے آنکھیں وہ ہیں، وہ باطنی وہ بند ہوتی ہیں تو وہ نہیں کھلتے، اور بعض بچوں کے اوپر جنات کے اثرات ہوں تو اس پر بھی جو ہے وہ حاضری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اگر حاضری ہو بھی جائے تو اس کا اپنا وہ جن ہوتا ہے جس نے آصف دیا ہوا ہے اس کو، اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے چلا بھی کر لیا، کسی بڑے کا ہم نے آپ کو عمل دے دیا، جیسے ابھی ہم نے کل ایک ویڈیو دی ہے جس میں آپ بڑے پر جو ہے وہ حاضرات کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو بھائیوں کی شکایت ہے کہ ہمیں ایسے عملیات ملے ہیں دوسرے بڑے آدمیوں پر تو ہم حاضرات کرتے ہیں لیکن خود پر نہیں ہوتی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کریں، پہلی مرتبہ نہیں کھلتی، پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ نے وضو صحیح طرح نہیں کیا ہے، یا کپڑے پاک نہیں ہے، یا آپ نے غسل نہیں کیا ہے، یا خوشبو نہیں لگائی ہے، یا تو کمرے میں بالکل اندھیرا نہیں تھا، یہ جو کل والا عمل دیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ کیا کریں گے، اس میں ایسا کریں گے کہ جو اگر اندھیرا نہیں ہے تو اندھیرا بالکل بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب آنکھوں پر بھی اگر آپ کوئی چیز باندھ دیں تو جب بھی صحیح ہے، کالا چشمہ پہن لیں، آنکھیں بند کر لیں، اسی کی وجہ سے جو وہ اندھیرا چھا جائے گا۔ اب یہ چیزیں پہلی مرتبہ آپ نے کیا لیکن آپ پر حاضرات نہیں کھل رہے، یا کسی بڑے پر نہیں کھل رہے، تو دوسری مرتبہ کریں، پھر بھی اگر نہیں کھل رہے پھر تیسری مرتبہ کریں۔ اگر یہ تینوں بار نہ کھلے تو اب آپ وہ جو نقش بنایا ہے آپ نے، اگر نقش ہے تو اس نقش کو دوبارہ بنائیں۔ آپ کو نقش بناتے ہوئے غلطی لگی ہے، جی ہاں، میں نے جب حاضرات کیا تھا پہلی مرتبہ تو حاضرات نہیں کھلا، پھر جو دوسری مرتبہ کیا تو پھر کھل گیا۔ اسی طرح میں نے جو نماز میں مڑ جاتے ہیں ایک طرف، یہ صلاۃ استخارہ، اس میں بھی میں نے پہلی مرتبہ ناکام ہوا، دوسری مرتبہ ناکام ہوا، تیسری بار کیا، اب تو کوئی ایسا تصور ہی نہیں کہ میں ناکام ہوں، وہ تو الحمدللہ ایک ترکیب بن گئی ہے، تو الحمدللہ عملیات کا عروج ہو چکا ہے ابھی تو الحمدللہ، وہ میں پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ ہوا، اس میں کیا ہے کہ ہمارے اندر سستی ہے، یا بعض اوقات جو اعتقاد کے ساتھ ہم نہیں کرتے، یعنی یقین دل میں نہیں ہے، اوپر والے دل سے کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ بس وہ اوپر والے دل سے کرنے، اپنے دل سے تو کر ہی نہیں رہے ہیں یار، آپ حقیقت میں نہیں کر رہے ہیں، بس ایسے جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ میرے پاس ایک حاضرات ہے، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 5 مرتبہ آخر میں یا حافظ ہوں۔ اب میں نے یہ لکھا، وہ حضرات اسی سے ہوتا ہے، یہ میں نے لکھا، لیکن اب اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پہلی مرتبہ جب میں نے بنایا تو وہ اعراب زیر زبر مجھ سے صحیح نہیں لگے، غلطی ہو گئی، میں نے حاضری کی کوشش کی، نہیں ہوئی حاضری، پھر میں نے دوبارہ نقش بنایا، اس کو بنایا، یہ جو آیات میں نے کلمات پڑھ کر سنائے آپ کو، اب صحیح سے میں نے لکھے، آہستہ آہستہ لکھے،
اب جو دیا تو حاضری ہونے لگی. پھر میں نے کیا کیا, نیلے سیاہی سے میں نے بچے کے ناخن پر سیاہی لگایا, اس کے ساتھ حاضری کیا تو حاضری نہیں ہوئی. جب کالی سیاہی سے کیا تو پھر حاضری ہوئی. یہ بھی فرق ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کالی سیاہی لگا لیں تو آپ نے وہی لگانا ہے, نیلے سے کام نہیں چلنا ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں, اگر ایک بچے پر نہ ہو تو دوسرے پر کرے, دوسرے پر نہ ہو تو تیسرے پر کرے, ضرور ہوگا. اگر اس طرح کچھ بچوں پر آپ کر رہے ہیں, حاضرات نہیں کھل رہی, تو پھر آپ سمجھے کہ چلے میں ناکام ہوئے ہیں, دوبارہ چلا کریں, یا تو پھر آپ نے جو عمل کیا اس میں غلطی ہے. یہ چیزیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ ہم سے ہی رجوع کریں, ہم آپ کو بتا دیں گے. باقی جو حضرات ہمارے پاس ہیں وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. ایک انگوٹھی پر ہے حضرات, لیکن ابھی میں نے استخارہ نہیں کیا اس کے حوالے سے کہ میں دوں یا نہ دوں. تو میں نے استخارہ کیا, اور جب مجھے اجازت مل گئی تو وہ میں دے دوں گا. ٹھیک ہے, وہ مجھے کسی بھائی نے عطا کیا تھا, تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ عمل دے دوں گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس انگوٹھی پر, دوسرے کو بھی اس انگوٹھی میں دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انگوٹھی جو ہے وہ آپ وہ بنوائیں گے, آپ بالکل وہ پتھر جو ہے وہ اصلی ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں کچھ لوگوں کو انگوٹھی والا عمل پرسنلی کروا بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو میں پرسنلی یہ عمل کروا بھی رہا ہوں کہ وہ تو اکیلے کے لیے کبھی استخارہ کرتے تو اجازت مل جاتی ہے. ایک اجازت بھی تو اہمیت رکھتے ہیں نا, اجازت نہ ہو تو عملیات کام ہی نہیں کرتے. بعض دوست پوچھتے ہیں حاضرات تو ہو جاتی ہے, سوال جواب بعض اوقات بچے جو ہے پڑھ نہیں سکتے, تو آپ ان سے وہ کام کروا رہے ہیں تو ان کام کے لیے اسے بول دیں, وہ خود کام کر دے گا. تو ایسا ہی کریں, جائز کام کے لیے, ناجائز کام کے لیے تو استعمال نہ کریں. جائز کام بھی یہ کر دیا کرتا ہے. بس یہ ہے کہ حاضری اصلی ہونی چاہیے. تو مزید جو پوچھنا چاہتے ہیں واٹس ایپ میں اپنا پرسنل اپنا کمنٹس میں پوچھیں, اور جو اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ واٹس ایپ پر استخارہ کے لیے جیسے نام بھیج دیں. واٹس ایپ نمبر 0344 64 85 971.